یہ وہ پہنتا ہے جس کو آخرت میں کچھ ملنے والا نہیں. یہ قیمتی لباس، یہ برانڈڈ لباس، اللہ کے نبی اشارہ دے رہے ہیں یہ کفار کی علامت. یہ کافر لوگ اس طرح سے پہنا کرتے ہیں، تو محمد رسول اللہ کو پیرو پہننے کے لیے یہ وہی پہنے گا من لا خلاق له فی الآخرہ، آخرت میں جس کا کوئی حصہ نہیں، یعنی جنت کی کچھ چیزیں اسے نہیں ملنے والی. اچھا حضرت عمر خاموش بول سکتے تھے نبی کیا کہ نہیں، انہوں نے اپنی خواہش ظاہر کی تھی کہ ہمارا امام لاکھوں میں ایک ہو، اور تھے بھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ہی کافی تھا، ہمارے نبی کی مسکراہٹ ہی کافی تھی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے ساتھ آپ کی گفتار ہی سے خوشبو آیا کرتی تھی. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ سے بہتر کسی آنکھوں نے دیکھا نہیں اور آپ سے حسین کسی ماں نے جنا ہی نہیں. یہ میرا رسول تھا. خاموش. تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کا قیمتی لباس کسی نے جس لباس کو پہننے سے میرے نبی نے منع کیا، اسی طرح کا لباس اللہ کے نبی کو کسی نے تحفہ میں دے دیا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی میں سے ایک جوڑا اٹھایا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا. اب حضرت عمر چوک تھوڑی دیر پہلے آپ کہہ رہے تھے یہ وہ پہنے گا جس کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، آپ مجھے یہ دے رہے. اللہ کے نبی میں نہیں پہننے والا. آپ نے ابھی ایسے کہا قلت ما قلت، ابھی تو آپ نے ایسے سے فرمایا. میرے نبی کا جواب سن. آج کہتے ہیں اسلام بڑا آسان ہے، زندگی دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ کو گزارنی ہو، اگر صحیح علم ہے تو آپ کے لیے مشکل نہیں ہے. ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ اسلام دے رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا عمر فاروق میں نے تمہیں یہ لباس دیا ہے، میں نے یہ تو نہیں کہا کہ تم اس کو پہنو، پہننے کے لیے کہا. میں نے یہ تو نہیں کہا کہ تم اس کو پہنو، میں نے تمہیں دیا ہے. اب چاہے تم اس کو بیچ ڈالو اور پھر اس کے بدلے میں کئی جوڑے سلوا لو نارمل طریقے سے، یا پھر کسی اور کو تحفے میں دے دو. اب تو پہلے زمانے میں تھے بھائی حافظ لوگوں کو، مولانا صاحب لوگوں کو کپڑے تحفے میں ملتے تھے. اب مولوی صاحب کے کپڑے دیکھے جاتے ہیں. ہاں دیکھے جاتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا عمر یا بیچ ڈالو یا کسی کو تحفے میں دے دو. حضرت عمر نے فرمایا ہاں اللہ کے نبی اب تو ٹھیک ہے. فارسل بها عمر الى اخ له من اهل مکہ قبل ان يسلم. حضرت عمر کے دماغ میں فوراً تھاٹ آئی، یہ سوچ آئی کہ ہاں اتنا قیمتی لباس ہے، مکے کے اندر اہل مکہ میں سے ایک میرا بھائی ہے جو کہ مسلمان نہیں ہوا ہے، اسے میں یہ تحفہ دے دیتا ہوں. فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ لباس، وہ قیمتی کپڑا ایک غیر مسلم دوست کو دے دیا. کسے دیا؟ غیر مسلم اہل مکہ میں سے بھائی کو دے دیا. یہ میرا اسلام ہے. میرا اسلام کو اجازت دیتا ہے کہ تم غیر مسلموں کو تحفہ بھی دے سکتے ہو اگر کسی مصلحت کی بنیاد پر ہو. حضرت عمر فاروق نے وہ تحفہ اپنے غیر مسلم بھائی کو مکے میں رہتا تھا، اسلام نہیں لایا تو اسے بھجوا دیا. یہ ہمارا اسلام ہے، یہ ہمارے اکابرین ہے، یہ ہمارے اسلاف ہے، یہ ہمارے نبی ہے، یہ ہمارے نبی کے چہرے چشم و چراغ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام. اللہ کے نبی غیر مسلموں کو دیا کرتے تھے. آج سے چندہ کیا گیا 10-20 ہزار نہیں نکلا. آپ دیکھو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کو بھی دینے کے جب آتے تو لینے والا حیران ہو جاتا تھا. ارے کیسا نبی ہے جب دینے لگتا تو سوچتا بھی نہیں ہے کہ کہیں میں خود نہ فقیر ہو جاؤں، کہیں میرے پاس کا سب کچھ نہ ختم ہو جائے. صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں مسلمان نہیں تھا میں غیر مسلم تھا، میں نبی کے سامنے گیا. نبی بانٹ رہے تھے. کیا بانٹ رہے تھے؟ ماں بانٹ رہے تھے نبی. ہاں بہت سارے مسلمان سوچتے ہیں ہمارے
نبی غریب تھے، نہ غریب نہیں تھے، دل بڑا تھا، کلیجہ بڑا تھا، لالچ نہیں تھی، اور جو لالچی نہیں ہے وہ امیر ہے۔ لکھ کے رکھیں، جو لالچی نہیں ہے، قناعت پسند ہے، وہ امیر ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا کو ٹھوکر ماری ہے، دنیا تو آئی ہی تھی قدموں میں، پہاڑ سونا بنانے کا وعدہ کیا گیا، نبی نے کہا نہیں چاہیے، دنیا والوں نے کہا قدموں میں سب کچھ ڈال دیں گے محمد، تھوڑا سا جھک جاؤ، کہا نہیں چاہیے۔ امیر تھے، بہت مالدار تھے، لیکن امیری میں سادگی کی زندگی گزارنا یہ ہوتی ہے رویلٹی، یہ ہوتی ہے ایک بڑے بادشاہ، ایک راجہ والی زندگی کہ آپ امیر ہیں لیکن آپ سادہ زندگی گزار رہے ہیں۔ آج تو تھوڑی سی امیری آتی کیا ہے کہ چلنے کا انداز بدل جاتا ہے، بولنے کا انداز بدل جاتا ہے، انگلیاں ٹیڑھے کر کے اشارہ کرنے لگتے ہیں، زبان میں تلخی آ جاتی ہے، بائک کی سپیڈ بڑھ جاتی ہے، گاڑیوں کے شیشے بند ہو جاتے ہیں، پکارنے کا انداز، یہ آج کی امیری ہے جو بڑی بڑی تمیز بنا دیتی ہے انسان کو۔ نبی برا دینے لگے، صفوان ابن امیہ کہتے ہیں میں سامنے آ گیا، کھڑا ہو گیا، میں دیکھ رہا ہوں محمد دے رہے ہیں، میں غیر مسلم ہوں، مجھے دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ نبی پاک کے سامنے آئے، اللہ کے نبی نے فرمایا صفوان صفوان صفوان، یہ 100 بکریاں تمہاری، کتنی؟ 100 بکریاں تمہاری۔ مسلمان تھے صفوان؟ نہیں، غیر مسلم تھے، نان مسلم تھے، اس وقت مشرک تھے، کافر تھے۔ میرے نبی نے فرمایا صفوان یہ 100 بکریاں تمہاری ہو گئی۔ صفوان بالکل حیران، بالکل حیران، حضرت صفوان کہنے لگے میں اپنے آپ پر یقین نہیں کر پا رہا ہوں، اے اللہ اس زمین پر تو نے کیسا نبی اتارا، یہ دشمنوں کو بھی دینے پہ آ رہا تو کیسے دے رہا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا صفوان 100 بکریاں اور تمہاری، کتنی ہو گئی؟ 200 بکریاں۔ حضرت صفوان اور ہی زیادہ حیران ہو گئے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا اے صفوان 100 بکریاں اور تمہاری، ٹوٹل 300 بکریاں اللہ کے نبی نے غیر مسلم کو دے ڈالی۔ حضرت صفوان کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہے محمد رسول اللہ جب مجھے دیتے چلے جا رہے تھے، ان کے دینے سے پہلے ابھی کچھ منٹ پہلے پورے مکہ میں، پورے مدینہ میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چہرہ، سب سے خراب چہرہ محمد رسول اللہ کا لگتا تھا۔ جب انہوں نے اپنے دل کی دریا کھولی اور ایک غیر مسلم کو 100 کر کے 3 بار 300 بکریاں دے ڈالی، واللہ لا الناس الیہ، دیتے چلے گئے، صفوان کا دل جیتتے چلے گئے، صفوان تو دیوانہ ہو گیا، صفوان بھی سوچنے پہ مجبور ہو گیا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ وہ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، یہ میرا پیغمبر ہے، میرے پیغمبر کی لائی ہوئی کتاب اٹھاؤ، قرآن اٹھاؤ۔ اللہ فرماتا ہے مسلمانوں تم اپنے مال میں زکات نکالو، اور جب زکات کا مال نکال لیا کرو اس میں ایک حصہ غیر مسلموں کا بھی لگایا کرو۔ وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، جو مسلمان، جو غیر مسلم سادھارن ہے، جو لڑنا نہیں جانتے، جو تم سے کوئی دشمنی نہیں رکھتے، تمہارے ساتھ پیارو محبت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، انڈیا کے ماحول میں گنگا جمنی تہذیب کے ساتھ رہنا چاہتے، اپنے زکات میں سے انہیں بھی کچھ دے دیا کرو۔ یہ اسلام ہے، یہ نبی ہے، یہ قرآن ہے۔ اس قرآن کو اور اس اسلام کو، اس نبی کے اس کردار کو آج پورے ہندوستان میں، بھارت کی سرزمین پر عام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہمارا پیارا دین ہے، پیارا اسلام۔ بے شمار ایسے واقعات ہیں میرے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودی غلام کی زیارت کی، حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دے رہا اپنی ماں کے ساتھ چلا رہنے کے لیے۔ حضرت ابو عمر اپنے غیر مسلم بھائی کو تحفہ دے رہے ہیں، اللہ کے نبی حضرت صفوان کو گفٹ دے رہے ہیں، مال عطا فرما رہے۔ اور وہ مشہور باتیں آپ تو جانتے ہی ہوں گے، ایک صحابی، گورنر ٹائپ کے صحابی، نیتا جی، ہاں بڑے منسٹر، نیتا جی، گورنر، صحابہ پکڑ کے لائے،
مسجد کے کھمبے میں باندھ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ہاؤ آر یو، کیا حال ہے گورنر صاحب؟ گورنر صاحب خیریت تو ہے؟ گورنر صاحب غصے میں، گورنر صاحب کہہ رہے ہیں محمد کس لیے پکڑوایا ہے؟ جانتے ہو میں کون ہوں؟ ان تقتل تقتل ذاتا وان تنعم تنعم علی شاکر، اگر مار دو گے تو ہاں میں نے آپ کے لوگوں کو مارا ہے بدلے میں مار دو، لیکن اگر چھوڑ دو گے تو بہت دوں گا، بہت عطا کروں گا، میرے پاس بہت ہے، اناج کے خزانے ہمارے پاس ہیں، میں گودام کا مالک ہوں، اناج بہت دوں گا، مکہ پہنچاتا ہوں، آپ کو بھی پہنچاتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے حالت پوچھی، خیریت پوچھی، چلے گئے، جواب ٹیڑھا ملا۔ دوسرے دن بھی حالت پوچھی، تیسرے دن بھی حالت پوچھی، وہی ٹیڑھا جواب۔ وہ نبی کو خریدنا چاہ رہا، لیکن اسے معلوم نہیں میں کس بادشاہ سے بات کر رہا ہوں، یہ اخلاق کا بادشاہ ہے، یہ دولت کا لالچی انسان نہیں ہے، یہ اخلاق و کردار کا بادشاہ ہے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے دن ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ کرام، اس کی بیڑیوں کو کھول دو، اسے آزاد کر دو، اسے جانے دو۔ کھول دیا گیا، حیران پریشان، اخلاق ایسا ہو کہ سامنے والا بھی سوچنے پہ مجبور ہو جائے کہ یہ انسان ہے کہ فرشتہ ہے، یہ زمین پہ اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ مسجد سے نکلے، باہر گئے، ایک باغ میں پہنچے، تھوڑا پانی نظر آیا، غسل کیا، دماغ کی گھنٹی بجی، دل کی دنیا بدلی، واپس آئے اور فرمایا محبوب کو بلاؤ، محمد عربی کو بلاؤ، میرے سرتاج کو بلاؤ، میرے پیر مرشد کو بلاؤ۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا اے سمامہ تمہیں تو چھوڑ دیا گیا تھا، اب کیوں واپس آئے ہو؟ کہنے لگے سمامہ اے اللہ کے پیغمبر، جب میں یہاں باندھ کے لایا گیا تھا تو آپ کا مدینہ مجھے بڑا برا لگتا تھا، تو آپ کا چہرہ مجھے بڑا برا لگتا تھا، آپ کا دین مجھے بڑا برا لگتا تھا، لیکن میں نے آپ کے ساتھ بدتمیزیاں کی، آپ کو لالچ دیا، لیکن آپ نے کوئی بھی ریئیکشن نہ دیا۔ اے میرے محبوب، اب آپ نے میرا دل جیت لیا ہے، ایک ہی دل تو ہے، کتنے بار آپ جیتیں گے؟ اے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اب اللہ کی قسم ہے ساری دنیا میں محمد رسول اللہ کے شہر مدینہ مجھے سب سے پیارا لگتا ہے، سب سے اچھا لگتا ہے، اور ساری دنیا کے انسانوں میں محمد رسول اللہ کا چہرہ سب سے اچھا لگتا ہے، اور دین اسلام میرے دل میں جگہ بنا چکا ہے۔ اب میں کلمہ پڑھتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ۔ اے میرے محبوب، گواہی دے رہا ہوں سوائے اللہ کے کوئی معبود برحق نہیں، میرے پیغمبر گواہی دے رہا ہوں آپ سچ میں اللہ کے رسول ہیں، یہ رسول ہے، اس رسول کو دنیا کے سامنے لانے کی ضرورت ہے، اس کردار کو پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ میرے نبی کا برتاؤ تھا غیر مسلموں کے ساتھ، اور وہ مشہور میرے نبی کا سفر تو جانتے ہو آپ، طائف کا سفر۔ ابھی میں جلیلی مدنی اور ہم جیسے کتنے بڑے بڑے علماء کرام، کوئی ممبئی سے، کوئی یو پی سے، کوئی کہاں سے تشریف لا رہا ہے، آپ سب مل کر پوری قدردانی کر رہے ہو، مہمان نوازی کر رہے ہو، اچھے سے اچھا انتظام کر رہے ہو۔ میرے بھائیوں، یہ آپ سب کا ظرف ہے، یہ آپ سب کا احسان ہے کہ ہم داعیان اسلام، کتاب و سنت کے داعیان کی آپ خدمت کرتے ہو، ورنہ ہم تو جانتے ہیں نا، اپنے نبی کو جانتے ہیں، اپنے نبی کو پڑھا ہے۔ میرا رسول جب مکے میں نا امید ہو گیا کہ اے مکہ والوں، تم نے مجھے نہیں مانا ہے، گھبراؤ نہیں، یہ پہاڑ ٹوٹ سکتے ہیں، محمد رسول اللہ کا عزم نہیں ٹوٹ سکتا، محمد کا ارادہ ٹوٹ نہیں سکتا، یہ مکے کی پہاڑی کی وادیوں سے نکلے گا محمد، طائف جائے گا، طائف والوں کو سمجھائے گا، طائف والے مانیں گے نا، ہو سکتا ہے مانیں گے۔ میرا پیغمبر مکے کی سرزمین کو چھوڑ کر اس امید کے ساتھ طائف جاتا ہے کہ طائف والے میری بات مان لیں گے، میرا اسلام پھیل جائے گا، میرا دین پھیل جائے گا، میرے اللہ نے جو مجھے ذمہ داری دی ہے وہ
ذمہ داری ادا ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی طائف میں پہنچ گئے، پیارے پیغمبر نے 3 بڑے لوگوں سے ملاقات کی۔ بڑے لوگ بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں، مالدار لوگ بھی بڑے عجیب ہوا کرتے ہیں، یہ اتنے نشے میں پاس دفعہ ہوتے ہیں کہ کسی کو بھی ذلیل کرنے میں ذرا سی منٹ نہیں لگاتے، ذرا سی بھی دیر نہیں لگاتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم طائف کے سردار ہو، تم یہاں کے بڑے آدمی ہو، تم یہاں کے رئیس آدمی ہو، چلو میں مکے سے آیا ہوں، میں محمد ابن عبداللہ ہوں، میں عبد المطلب کا پوتا ہوں، میں اللہ کے نبی ہوں، میں اللہ کے پیغمبر ہوں، میں اسلام کی دعوت لے کر آیا ہوں، مان لو قبول کر لو۔ تم مانو گے تمہارے خاندان قبیلے کے لوگ، تمہارے جتنے نیچے لوگ ہیں سب لوگ مان جائیں گے۔ ان لوگوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، نہ ماننے کا فیصلہ کر لیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسوا کرنے کا، ذلیل کرنے کا، مارنے کا فیصلہ کر لیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں مانتے کوئی بات نہیں، محمد آگے بڑھ جائے گا، لیکن یاد رکھنا تمہارے شہر میں نیا آیا ہوں، ابھی لوگوں کو مجھے بات بتلانی ہے، تم تینوں نہیں مانتے کوئی بات نہیں، لوگوں کو نہیں بتانا کہ محمد نے ہم سے یہ بات کہی تھی، ہم نے منع کر دیا، تاکہ دعوت کی راہ میں رکاوٹ نہ پڑے، بتانا نہیں کسی کو۔ ان لوگوں نے کہا اچھا نہیں بتائیں گے، تم یہ سمجھ رہے ہو؟ بتانا تو دور کی بات، نوجوانوں کو لگا دیا یہ محمد پاگل ہے، مجنون دیوانہ ہے، یہ مکے سے آیا ہے، اس کے پیچھے لگ جاؤ، اس کو ذرا سبق سکھاؤ۔ وہ لوگوں تاریخ پڑھو، سیرت پڑھو، میرے مصطفیٰ کی محنت کو دیکھو، وہ طائف کی گلیاں ایک بار جا کے دیکھنا، میرے رسول کی اس واقعے کو یاد کرنا، میرے نبی اکیلا ہے، ساتھ میں ایک صحابی ہے، میرا نبی ان تین رئیسوں سرداروں کے پاس سے نکلتا ہے، طائف کی گلیوں میں نوجوانوں کو دعوت دینے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے۔ میرے نبی کو کہاں یہ خبر تھی ابھی میں آگے بڑھوں گا، لوگ لبیک کہنا تو دور کی بات ہے، آؤ بھگت کرنا تو دور کی بات ہے، مہمان نوازی کرنا تو دور کی بات ہے، یہ مجھے پتھروں سے مارے گئے۔ میرے نبی کو کہاں یہ بات کا علم تھا، صحابہ کو بھی یہ تصور نہ تھا۔ اللہ کے نبی دعوت دینے کے لیے طائف کی گلیوں میں چل رہے ہیں، طائف کے نوجوان لڑکے، اوباش قسم کے لڑکے، بدماش قسم کے لڑکے میرے پیغمبر کو مارنے لگے، میرے پیغمبر کو گالیاں دینے لگے، پتھروں کی بارش کرنے لگے، ساتھ میں صحابی جو موجود ہے اپنی جان پر کھیل کر مصطفیٰ کی حفاظت کرنے لگے۔ وہ لوگوں میرا نبی کوئی اپنی ذاتی لڑائی لڑنے نہیں گیا تھا، وہ اللہ رب العالمین کے پیغام کو دنیا والوں کو بھٹکے ہوئے لوگوں کو بتانے گیا تھا۔ لوگوں نے سواگت کیا تو پتھروں سے کیا، لوگوں نے پینے کے لیے کوئی پانی اور کوئی مشروب، کوئی جام نہ دیا، بلکہ میرے نبی کے پیشانی سے آپ کے جسم سے خون ہی نکال ڈالا، خون نکلا آپ کے جوتے مبارک میں جب کے گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے، پہاڑ کے دامن میں گئے، ایک جگہ بے ہوش ہو کر آپ پڑے ہوئے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا، نگاہیں کھلی، سامنے دیکھا جبرائیل موجود ہے۔ آئے ہائے نبی 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 نبی، کیا نبی ہے؟ فوراً اللہ تعالیٰ اپنی مدد کے لیے اپنے نبی کے پاس اپنا جبرائیل بھیج دیا، فرشتہ بھیج دیا، اللہ کی مدد شامل ہے۔ جبرائیل فرمائے نبی محمد محبوب الہی، اے اللہ کے چہرے پہ تیری قسمت پہ ہم رش کرتے ہیں، سارے فرشتہ تجھے معزز مانتے ہیں، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں جبرائیل ہوں، میں جبرائیل ہوں، وہ غار حرا والا جبرائیل، اللہ نے مجھے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی میرے پیچھے ایک پہاڑوں کا فرشتہ آپ کے پاس آنے والا ہے، آپ جو کہو گے وہی یہ فرشتہ کرے گا۔ جبرائیل چلے گئے، اتنے میں پہاڑ کا فرشتہ نبی کے سامنے رونما ہوا، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، انا ملک الجبال، میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، میں پہاڑوں کو اٹھانے کی طاقت رکھتا ہوں، میں پہاڑوں کو چلانے کی، دبوچنے کی بھی طاقت رکھتا ہوں، اللہ نے مجھے اسپیشل آپ کی مدد کے لیے بھیجا ہے۔ اگر آپ بولو تو طائف والوں کو جس نے آپ
بدتمیزی کی ہے میں تو پہاڑوں کے درمیان ان کو لپیٹ دوں گا پیچ دوں گا سارا طائف ختم ہو جائے گا سارے آپ کے دشمن ناس ہو جائیں گے برباد ہو جائیں گے میرا نبی جو ابھی لہو لہان ہوا ہے جو ابھی پتھروں سے مار کھایا ہے نگاہیں اٹھا کر پہاڑوں کے فرشتے کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا اللہ اللہ نہیں نہیں ہرگز نہیں تم ایسا نہ کرنا بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا میں امید لگائے بیٹھا ہوں اگر یہ جو آج مارے ہیں مجھے کل کو ان کی اولادیں میرا کلمہ پڑھے گی جنہوں نے آج میرا خون بہایا ہے کل میرے لیے جان دینے کو تیار ہو جائیں گے جنہوں نے آج توحید سے ناراضگی کا اظہار کیا ہے کل توحید کے لیے جان دینے والے بن جائیں گے ان کو تباہ نہ کرو برباد نہ کرو محمد تو ابھی بھی امید کی کرن کو دیکھ رہا ہے امید تو کبھی بھی محمد توڑنے والا نہیں وہ میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امید برلائی کچھ ہی دن گزرے تھے پورا کا پورا طائف مسلمان ہو گیا آج چلے جاؤ سعودیہ میں آج چلے جاؤ سعودیہ میں مکے سے تھوڑی سی دوری پر طائف ہے طائف کی وادیوں میں ذرا چکر لگاؤ عمرے کی توفیق ملے طائف کو دیکھنا پھر یہ واقعہ یاد کرنا میرے نبی نے امید جو لگائی تھی وہ امید پوری ہو گئی آج اسی طائف میں جب اذان کا وقت ہوتا ہے اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ ساتھ میں اشہد ان محمد رسول اللہ طائف کی گلیوں میں گونجتی ہے طائف کے مناروں سے آواز آتی ہے جس جگہ کے لوگوں نے کچھ سالوں پہلے کچھ سینکڑوں سالوں پہلے اس نبی کو مارا تھا آج اسی جگہ میں اسی گلیوں سے اسی مناروں سے اسی وادیوں سے اس نبی کا نام لیا جا رہا ہے اسی کا کلمہ دہرایا جا رہا ہے اسی کا دین دنیا میں پھیلایا جا رہا ہے اسی کے دین پہ عمل کیا جا رہا ہے آج پورا طائف اسلام سے پورا الحمدللہ سرشار ہے یہ میرے نبی تھے دشمن تھے نا جنہوں نے مارا تھا اگر نبی کہتے ہاں مارا ہے پتھر سے مارا ہے میں بدلہ لینے کے لیے تو کر سکتا ہوں جاؤ طائف کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس ڈالو برباد کر دو میرے نبی نے کہا نہیں نہیں پیغام دیا رسول پاک نے نبی کبھی بدلے باز نہیں ہوا کرتا ہے نبی معاف کرنا جانتا ہے دین کو بڑھانا ہے تو معاف کرنا سیکھنا ہوگا اپنی بات آگے پہنچانا ہے تو معاف کرنا سیکھنا ہوگا یہ نبی پاک کا بتاؤ ایک پوری غیر مسلم آبادی کے تعلق سے تھا یہ دین ہمیں بھارتی ناگرکوں کو پہنچانا ہے یہ دین ہمیں اور آپ کو اپنے بچوں کو سکھانا ہے اسلام بہت اچھا دین ہے بہت پیارا دین ہے آپ کو اپنے دین پر عمل کرنے کے لیے کہتا ہے اور ساتھ میں غیر مسلموں کے ساتھ ایک لمیٹڈ فارم میں ان کے ساتھ ویوہار کرنے کے لیے بھی کہتا ہے اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ غیر مسلموں کا تہوار دیکھو تو لالچ کرو کاش کی یار ہمارے یہاں بھی ہولی ہوتی تو آج ہم بھی رنگا رلیا کھیلتے کاش کی یار ہمارے یہاں بھی دیپاولی ہوتی تو آج اپنے گھر کو ہم بھی سجائے ہوتے یہ اجازت نہیں ہے آپ کو اور آپ کبھی نہ سوچے وہ اپنے تہواروں میں یہ مٹھائی بنائے وہ دیے تو لاؤ کھا لیتے ہیں اسلام کو غیر مسلموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کو نہیں دین کے معاملے میں آپ کو کمپرومائز نہیں کر رہی ہے میرے اسی نبی نے جس نے یہودی بچے کی تیمارداری کی میرے اسی نبی نے جس نے اسماء بنت ابی بکر کو کہا اپنی ماں کے ساتھ رشتہ نبھاؤ میرے اسی نبی نے جس نے کافر کی ضیافت کی اپنے گھر مہمان بنایا بکریوں کو دودھ کر پلایا تھا میرے اسی نبی نے جس نے حضرت عمر کو اجازت دی کہ ایک غیر مسلم بھائی کو اپنا قیمتی کپڑا تحفے میں دے دو میرے اسی نبی نے جس نے طائف کے کافروں کو ظالموں کو معاف فرما دیا تھا میرے اسی نبی نے کہا تھا لکم دینکم ولی دین محمد سے یہ امید نہ رکھنا کہ محمد تمہارے معبودوں کے سامنے جھکے گا یہ رسول پاک کا پیغام تھا کہا ہمارے لیے ہمارا دین ہے تمہارے لیے تمہارا دین ہے اس لیے مسلمانوں دین کو سمجھو عبادات کے معاملے میں پوجا پاٹ کے معاملے میں تمہارے لیے صرف ایک اللہ ہے اس کے سوا کسی کے سامنے نہ جھک سکتے ہو اس کے سوا کسی اور کے سامنے
تمہارے لیے صرف وہی حلال ہے جو اللہ وحدہ لا شریک کے لیے پیش کیا گیا ہو، اس کے لیے اس کے علاوہ نہیں حلال ہے۔ یہ سب چیزیں تمہیں جاننی ہوں گی، کب کتنے لمیٹڈ میں کتنے شکل میں کس سے محبت کر سکتے ہو، یہ اسلام تمہیں سکھائے گا۔ یہ اپنے علماء کرام سے پوچھئے اور اسلام کو سیکھیے، جانیے، دل کو مشاہدہ کریے اور اپنے آپ کو ایک اچھا بھارتی ناگرک بھی ثابت کریے، اپنے آپ کو ایک اچھا مسلمان بھی ثابت کریے، اور پیار اور محبت کے ساتھ اپنے دین پہ چلتے ہوئے، اپنے حقوق کو حاصل کرتے ہوئے اپنے اسلام کا پرچار اپنی زبان سے، اپنے کردار سے، اپنے اعمال سے کرتے رہیے۔ یہی ہمارا مشن ہے، یہی ہمارا کام ہے، اسی لیے اللہ نے ہمیں اور آپ کو چنا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے، رب ذوالجلال ہے اور آپ کو اسلام کی جیتی جاگتی تصویر بنا۔ پروردگار اعظم ہم سب کو توفیق عنایت فرما، اسلام کی صحیح تصویر دنیا کے سامنے ہم پیش کر سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم اور عمل کے ساتھ با اخلاق بننے کی توفیق عنایت فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونے کی توفیق دے۔ اللہ نے فرمایا ہے، ہو سکتا ہے جو آج تمہارا دشمن ہے کل تمہارا دوست ہو جائے۔ اللہ اس بات پر قادر ہے، اللہ معاف کرنا جانتا ہے، اللہ رحم کرنا جانتا ہے۔ اے اللہ کے بندو، تم دشمنی اس حد تک نہ کرو کہ بعد میں ایک ساتھ مل نہ سکو، مسافہ نہ کر سکو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایک جگہ جمع کرے، مسلمانوں کو متفق ہو کر رہنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ایک ساتھ مل کر رہنے کی توفیق دے۔ دین کو اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرمائے، ہمارے مدارس اسلامیہ، ہماری مساجد کی حفاظت فرمائے، ہمارے مدارس اسلامیہ کو دن دگنی رات چوگنی اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرمائے، اور ہم سب کو ایسی مجلسیں سجانے کی توفیق دے جس سے ہمارے ایمان میں بڑھوتری ہو، ہمارے ایمان کو تازگی ملے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق دے، اور سب سے آخر میں یہ اللہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اپنی طاقت و وسعت کے مطابق، چاہے مدارس کی آبیاری ہو، چاہے مساجد کی آباد کاری ہو، اور چاہے دنیا والوں کو اللہ کا پیغام پہنچانا ہو، اے اللہ اس ٹوٹی پھوٹی بات کو، اس عبادت کو تو قبول فرما لے یا الہ العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔